السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بہت ہی افسوسناک خبر جو آپ تک پہنچ چکی ہے، حضرت علامہ مولانا مفتی شہاب الدین صاحب علیہ رحمہ ان کا انتقال ہوا، اور ان کی تکفین سے بھی فارغ ہو کر کے ہم آئے ہیں۔ حضور صاحب سجادہ قائد ملت حضرت سید محمود اشرف صاحب قبلہ کے دولت خانہ پہ تشریف رکھتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ اکرام، سابق شیخ الحدیث جامعہ اشرف صدر افتاح، سابق صدر افتاح جامعہ اشرف اور موجودہ شہر قاضی تاج محل حضرت علامہ مولانا مفتی رضا الحق صاحب قبلہ، اور ہمارے استاد گرامی صدر افتاح جامعہ اشرف حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالخالق صاحب، اور حضرت علامہ مولانا سیف خالد صاحب، اور ہمارے استاد گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی نظر الباری صاحب، اور حضرت مولانا رہبر صاحب، اور حضرت مولانا شبیر راج محلی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ چونکہ ہم سب کسی نہ کسی تعلق سے حضرت مفتی صاحب قبلہ سے جڑے ہوئے، ہم سب شاگرد ہیں، اور حضرت ان کے استاد بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ہی مفتی تھے اور وہ نائب مفتی تھے، اور حضرت بھی ان کے ساتھ کافی وقت گزارے ہیں۔ تو ان تمام حضرات سے حضرت مفتی صاحب قبلہ کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت علامہ مولانا مفتی رضا الحق صاحب ان کے بارے میں کچھ الفاظ بولیں گے، اور انشاءاللہ کل ان کے تیجے کی فاتحہ ہے۔ انشاءاللہ اس فاتحے میں بھی علماء کرام تشریف رکھیں گے، ان کے بیانات ہوں گے، اور اس کو بھی انشاءاللہ آپ حضرات دیکھ سکیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں۔ حضور آپ حضرت مفتی صاحب کے استاد بھی ہیں، اور آپ کے ساتھ وہ رہے ہیں دارالفتہ میں، تو حضرت کے بارے میں کچھ بتائیں کہ کیسی شخصیت تھی۔ کچھ استاذ اچھے ہوتے ہیں جو شاگردوں کو اچھا بناتے ہیں، اور کچھ شاگرد ایسے ہوتے ہیں وہ خال جو استاذ کو اچھا بناتے ہیں۔ وہ اپنی ذہانت کی بنیاد پر اور اپنی محنت لگن، چونکہ وہ سبق پڑھنے سے پہلے تو مطالعہ کرتے ہیں، اور ذہانت کی بنیاد پر اس سے پوچھے، اس کے سامنے پہلے سے ہی کیا کرتے ہیں۔ اور درسگاہ میں جب وہ طلبہ بیٹھتے ہیں، ایسے طلبہ تو چونکہ پہلے سے وہ تیار ہوتے ہیں، تو آدھا تقریباً تیار ہو چکے ہوتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ استاذ کو مجبور ہونا پڑتا ہے کہ وہ مطالعے کا ساتھ پڑھے۔ تو اس طریقے سے استاذ کو ایک اعتبار سے شاگرد من میں لگا دیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ مفتی شہاب الدین اشرفی صاحب اللہ شکر ایسے طلباء میں رہیں جو نہایت ہی لگن اور محنت کے ساتھ انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اور وقت کی پابندی کی میں بات کروں، میں سمجھتا ہوں کہ حاضری رجسٹر میں 99% حاضری کہیے تو بالکل ہو جائے۔ بیمار ہوتے تھے تو غیر حاضری سمجھیے، ورنہ کبھی بھی غیر حاضری ان کی لگی، اور گھنٹی لگی اور سب سے پہلے یہ حاضری۔ درسگاہ میں طلباء عبارت خانی میں کتراتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں، اب پڑھو، یہ سب ہوتا ہے۔ ان کا حال یہ تھا کہ ان سے آگے کوئی بڑھ ہی نہیں پاتا تھا، بس شروع ہوتی بس عبارت شروع ہوتی، اور اگر عبارت خانی میں کہیں اشارہ کر دینا کافی ہوتا ہے۔ ورنہ عام طور پر طلباء کا حال کیا ہوتا ہے اس وقت بھی اور آج بھی، جب پڑھ دیا بھائی رفع کیوں پڑھا تو اب نصب پڑھ، ابھی نصب کیوں پڑھا تو اب جر پڑھ، تو بھائی اب چوتھا تو ہے ہی نہیں، اب کیا پڑھو۔ تو معاملہ یہ ہے کہ محض اشارہ کر دینا، تنبیہ کر دینا یہ کافی تھا۔ ماشاء اللہ سے اور یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ انہوں نے اعلیٰ نمبر
طرف سے کامیابی حاصل کی، اور جب حضور شیخ اعظم کو استاذ کے تقرر کی صورت پیش آئی تو انہوں نے فرمایا مجھ سے جامعہ اشرف کے طلباء میں میری خواہش یہ ہے کہ ایسے طلباء پیدا ہو باصلاحیت ہے کہ وہ جامعہ اشرف جامعی اساتذہ سے چل رہے ہیں، یہ ہماری دلی خواہش ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ ایسے جو ہے طلباء فارغ ہوئے، نام لیا حضرت نے جو ہے نا اس وقت سے لے کر اس کا مطلب ہے کہ جامعہ اشرف میں ان کا تقرر ہوا تو ان کے تقرر کی تدبیر سب سے پہلے آپ نے جی اس میں کوئی برائی نہیں۔ حضرت یہ تو واقعی طالب علم کا دور تھا ان کا، جو انہوں نے آپ نے اس کے بعد میں بتاتا ہوں، جی پڑھاتے رہے اور ماشاء اللہ ایسا نہیں کہ یہ کتاب ہوتا ہے نا اساتذہ بھی اچھا ابھی رہنے دیجیے اگلے سال دیجیے گا، ہے نا، بعد میں دیجیے گا، انہوں نے کبھی کسی کتاب کا انکار نہیں کیا، محنت سے پڑھانا۔ اور جب شعبہ افتاء کا معاملہ آیا تین سال تقریباً 1998 کی بات ہے شاید یہ، تو 1998 3 سال وہاں سے باہر شادی شروع کی گئے، 2002 ہاں 2000 اس کے بعد جو ہے نا یہ مسئلہ آیا کہ دارالفتہ کی ذمہ داری کون سا۔ حضور شیخ اعظم نے مجھے اپنے قیام گاہ میں بلانے کے بعد اس سے یہ پوچھا کہ مولانا آپ فتویٰ لکھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ حضور فتویٰ آپ کی نوازش ہوگی میں لکھ دوں گا، یہ فتوی کی کتابیں پڑھتے ہیں فتویٰ لکھ دیں گے، نہیں آپ دارالفتہ بیٹھیے اور ساتھ میں مولانا شہاب الدین کو آپ ہیں پاس میں۔ ابھی پہلا رجسٹر جو جامعہ اشرف کا ہے ناقل فتویٰ کے حساب سے پہلا فتویٰ جو ہے جو نقل کیا ہے اس میں تحریر مولانا مفتی شاہ، تو وہ بیٹھتے اور اس کے بعد دیکھیے کچھ ہوتا ہے کیا، کہیں کسی کو لو لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، شولے جو والا بن جاتا ہے، صحیح میں کسی کو رگڑتے رہو صحیح میں، تو پھر تب بھی جو ہے نا وہ بات نہیں ہو پاتی، صحیح میں۔ کچھ ہی دنوں میں نے دیکھا ماشاء اللہ یہ فتویٰ لکھتے تھے، اس کے بعد مجھے دکھاتے تھے، تصدیق کرتے تھے، اور اکثر ایسا ہوا کہ مجھے ضرورت ہی نہیں پیش آئی کہ اب ایسا بھی ایسا کریں گے، البتہ یہ ہوتا تھا کبھی کبھی کہ ایسا ہے کہ چونکہ مفتی کو حالت زمانہ کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، تو کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان سوالات کا جواب نہ دینا ہی جواب ہے، سمجھ میں نا، تو ایسے سوالات کو رکھ دیجیے تو میں آپ ڈال دیا، سمجھ میں تو اس طریقے سے وہ آگے بڑھتے رہے ماشاء اللہ، اور کافی جو ہے نا وہ مسلسل ایک خاص بات ہے، جب سے وہ لکھنا شروع کیا انہوں نے تسلسل کے ساتھ لکھا اور دارالفتہ سے بچتے رہے، ایک وقت آیا شیخ الحدیث بھی بنے اور یہ سب شعبہ افتاء کی جو ہے نا ذمہ داری بھی انہوں نے سنبھالی، اس درمیان میں سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں کی تعداد میں اور شوق بہت تھا کتابوں کے مطالعے کا شروع سے، اور خاص بات تھی تو ایسے شاگردوں پر اساتذہ کو ناز جی انہوں نے اپنی زندگی کو علم کے لیے وقف کر دیا، گاؤں میں بھی آتے تھے تو اپنے گھر سے مسجد آتے تھے اور مسجد سے گھر جاتے تھے، اس بات کا سبھی گواہی دیتے تھے، کبھی ان کو چوک پہ یا دکانوں میں یا ادھر ادھر کھڑے ہوئے لوگوں نے نہیں دیکھا، یہاں بھی آتے تھے تو کتابوں کا مطالعہ ہی کرتے رہتے تھے، اور جامعہ اشرف میں بھی ان کو دیکھا گیا کہ یا تو دارالفتہ میں بیٹھے ہیں یا اپنے گھر پہ گئے تھوڑا دیر رہے، اس کے بعد مسجد آئے۔ ان کی جو زندگی تھی حضرت، دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہوتا کہ بہت سادگی پسند تھے اور سادہ زندگی تھی، لیکن ان کے علمی مقام کو جو ہے آپ لوگ اچھے سے جان سکتے ہیں، تو فنی اعتبار سے اور علمی اعتبار سے جو ان کی شخصیت تھی اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے۔ یہ بات تو میں نے ایک بات کہہ دی نا کہ دیکھیے ایک ہوتا ہے کار و تسلط، آدمی علم کے مشغلے سے جڑا ہوا رہتا ہے، تدریس سے اگر تسلسل قائم رہے
اس میں کمال حاصل ہو جاتا ہے، اور اس میں جب ذہانت لگن ہو اس میں اور باکمال ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی دلیل ہے ان کے باکمال ہونے کی، کہ ان کے جتنے بھی شاگرد ہیں ہے نا، سارے شاگرد ان سے بہت مطمئن تھے اور بہت اعتماد کرتے تھے، اور اپنے مسائل جو ان کے لیے لاینحل ہوتے تھے اور ان مسائل کے لیے جب وہ رجوع کرتے تھے تو مطمئن بھی ہوتے تھے۔ تو اس سلسلے میں میرے خیال سے ان کے تاثرات زیادہ بہتر ہوں گے، سمجھنا ہی نا، کیونکہ ان کے تفصیلات سے جو ہے نا فیض یافتہ ہیں، تربیت یافتہ، جو علمی اکتساب کیا ہے انہوں نے، تو اس سے جو ہے نا مفتی صاحب قبلہ بھی صاحب بھی بہت زمانے تک رہے ہیں اور الحمدللہ یہ بھی اچھے سے بتا سکتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، ہمارے اساتذہ ہیں، یہ ہمارے دادا استاد ہیں، تو میں کھل کے بول بھی نہیں پا رہا ہوں، بس حضرت خود ہی بولیں گے انشاءاللہ ان کی شخصیت کے بارے میں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالخالق صاحب راج محلی جو ابھی جامعہ اشرف میں تشریف رکھتے ہیں، انشاءاللہ یہ ان کی شخصیت پہ بھی روشن کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحیثیت مدرس 2011 میں جامعہ اشرف جتنے بھی اساتذہ تھے سب میرے لیے نہیں تھے، سوائے مولانا جہانگیر احمد، اس لیے کہ میرے زمانے طالب علمی میں یہ اساتذہ اس وقت طالب علم نہیں تھے، مفتی شہاب الدین نہیں، تو تمام اساتذہ نئے تھے میرے لیے، اور اکثر جامعی تھے، اور پھر قائد ملت نے مجھے صدر مدرس کے منصب پر فائز کیا، تو میں نے تمام اساتذہ کا اچھی طرح جائزہ لیا، تو ماشاءاللہ سب باصلاحیت تھے، اور جہاں تک مفتی شہاب الدین علیہ الرحمہ کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت محنت کرتے تھے۔ میں نے ان کو جو قریب سے دیکھا وہ یہ ہے کہ ایک باکمال استاذ کے جو اوصاف ہونے چاہیے وہ تمام اوصاف کے اندر موجود تھے۔ ترانہ میں دیکھیے تو سب سے پہلے موجود ہے، وہ جب تک جامعہ اشرف میں رہے تو مجھے یہ کبھی فکر نہیں ہوئی کہ ترانہ میں کون ہو، کبھی کبھی مجھے خود تاخیر ہو جاتی تھی، لیکن مجھے یاد رہتا تھا کہ مفتی صاحب تو پہلے پہنچ ہی جاتے ہیں، ترانہ ہو جائے گا۔ تو ترانہ میں سب سے پہلے، درس گاہ میں بھی سب سے پہلے، اور ظاہر سی بات ہے کہ علامہ مفتی مرزا الحق صاحب نے جو فرمایا ویسی تھی، اور صحیح معنی میں وہ ایک اچھے انسان ہے۔ انسان کا عالم فاضل ہونا، باصلاحیت ہونا ایک اچھی بات ہے، لیکن ان سب کے باوجود ایک اچھا انسان بننا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ مفتی شہاب الدین ایک اچھے انسان تھے، درس و تدریس کی پابندی کے ساتھ ساتھ وہ صرف اپنے وقت کو کتب دینی ہی میں گزارتے تھے، کبھی بھی وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے، وقت کے ہمیشہ پابند رہے، اور خاموش طبیعت تھی، ان کے اندر سنجیدگی اور فطانت تھی۔ 2011 سے لے کر اب تک یعنی 2023 تک ظاہر سی بات ہے ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہوا، خاص کر عصر کے بعد وہ باہر آتے تھے، مجلس میں بیٹھتے تھے علماء کی مجلس میں، اور اکثر جو ہے ہم لوگ چہل قدمی کے لیے بھی، تفریح کے لیے بھی نکلتے تھے، مجلسی گفتگو بھی ہوتی تھی، علمی گفتگو بھی ہوتی تھی، اور لیکن
کبھی بھی ان کی زبان سے لا یعنی بات میں نے نہیں سنی، یا ہنسی مذاق والی بات نہیں سنی۔ یا تو خاموش رہتے تھے یا بولتے تھے تو اچھی ہی بات وہ بولتے تھے۔ نماز کے بہت پابند تھے، اور جہاں تک علمی صلاحیت کی بات ہے تو علمی صلاحیت میں تو کوئی کلام نہیں ہے، چاہے معقول ہو یا منقول ہو، ہر فن میں وہ باصلاحیت تھے اور ماہر تھے۔ فتویٰ نویسی میں بھی ان کو مہارت حاصل تھی، اور میں نے بعض فتاوی ان کا ملاحظہ بھی کیا ہے، ماشاء اللہ اچھا ہی بات ہے۔ مختصر یہ ہے کہ ایک جید عالم دین تھے، ایک پرہیزگار اور متقی عالم دین، جنہوں نے اپنی ساری زندگی صرف اصول علم، درس و تدریسی میں۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے سماعت فرمایا ان کے استاد گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی رضا الحق صاحب سے، اور ان کے ہمعصر حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالخالق صاحب سے۔ اب یہاں پہ ان کے ایک شاگرد بھی ہیں، ہم سب کے وہ دادا استاد تھے، اور ان کے گاؤں کے بھی ایک عالم دین ہیں، ہمعصر ہیں، تو ان سے بھی ہم ان کے تاثرات لیں گے، کیونکہ حضرت مفتی صاحب قبلہ ایک بہت بڑی شخصیت تھے اور اہل سنت میں ایک بڑا نام رکھتے تھے، بہت سارے مناظروں کے فیصل رہے ہیں، اور کئی سیمیناروں میں بھی حصہ لیے ہیں، اور کئی کتابیں بھی لکھی ہیں تقریباً۔ تو حضرت مفتی نظم الباری صاحب استاد جامعہ اشرف یہ اچھے سے بتا سکیں گے کہ کیا علمی حیثیت رہی، کیا خدمات رہی ہیں ان کی۔ تو حضرت علامہ مولانا مفتی نظم الباری صاحب ان کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ مفتی محمد شہاب الدین صاحب قبلہ اشرفی علیہ رحمۃ رضوان، میں جب وہاں پڑھنے گیا تھا، سن 2000 میں میرا داخلہ ہوا مولوی دوم کی جماعت میں۔ اس سال ان کے پاس کوئی کتاب میری نہیں تھی۔ عالم جب میں پہنچا، عالم اول میں، تو وہاں پر میں نے ان کے پاس 2 کتاب پڑھی، مشکات شریف اور ملا حسن۔ پھر اس کے بعد تلخیص المفتاح، اور پھر جب فاضل اول میں پہنچا تو توضیح طلبی، منتخب المساوی۔ فاضل دوم میں پہنچا تو الحمدللہ مسلم الثبوت۔ پھر جب افتاح کی جماعت کا آغاز ہوا، حضرت مفتی رضا الحق صاحب قبلہ مدد العلی موجود ہیں، انہی کی نگرانی میں پہلا وہ افتاح کا کورس تھا۔ ہماری جماعت سب سے پہلے باضابطہ وہاں پر افتاح کی جماعت تعلیم کا آغاز ہوا ہم لوگوں سے ہی، اور حضرت اس وقت صدر مفتی تھے۔ تو افتاح کے سال میں ان کے پاس میں نے الاشباح والنظائر پڑھا، اور سال دوم میں المحرر۔ ان کتابوں کو آپ دیکھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ مفتی صاحب قبلہ درس نظامی میں ان کتابوں کو زیادہ پڑھاتے تھے جو ادب سمجھی جاتی تھی، معقولات میں خاص کر کے۔ تو اور ایسا نہیں کہ یوں صرف رسماً پڑھا دیے، ہر طالب علم اس بات کی گواہی دے گا کہ ان کی پڑھائی سے، ان کی تعلیم سے، ان کی درسگاہ سے سب مطمئن تھے۔ اور سب سے بڑی بات جو میں نے دیکھا ان کے اندر وہ یہ کہ نصاب کی تکمیل بھی کرتے تھے۔ بہت سارے اساتذہ کے پاس ہم لوگ کی کتابیں رہی ہیں تو 3 پاؤ یا ایسے 10 صفحہ 5 صفحہ کم رہ جائے، لیکن یہ جن کتابوں کو بھی انہوں نے پڑھا اس کو مکمل نصاب پڑھاتے تھے۔ وجہ صاف ہوا کہ یہ ناغہ نہیں کرتے تھے اور ہر وقت حاضر رہا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جب حضرت مفتی رضا الحق صاحب قبلہ کسی وجہ سے جامعہ اشرف چھوڑ دی تو مفتی شہاب الدین صاحب قبلہ حضرت کی جگہ پر براجمان ہوئے، فائز ہوئے، صدر مفتی کا ان کو عہدہ ملا۔ اور پھر اس کے بعد اسی سال جامعہ اشرف میں بحیثیت مدرس ہماری تقرری کی گئی، حضرت کے حکم سے میں وہاں پہنچا۔ اور پھر مفتی صاحب کیونکہ اکیلے پڑھ گئے، فتویٰ لکھ رہے تھے، تو گاہے بگاہے ہم کو بھی وہ دیتے تھے کہ آپ بھی 1-2 جواب لکھیے، تو میں لکھتا تھا، لیکن چونکہ درسی مصروفیات کچھ زیادہ رہنے کی وجہ سے فتویٰ نویسی کا کام میں نہیں کر پاتا تھا، ادھر ٹائم کم ملتا تھا۔ لیکن سال گزشتہ حضرت صدر مدرس عبدالخالق صاحب نے مجھ کو کہا کہ نہیں، آپ مفتی صاحب کے ساتھ میں بیٹھیے، اور مفتی صاحب نے بھی کہا کہ نہیں، آپ بھی جو ہے نا یہاں بیٹھیے۔ تو سال گزشتہ سے میں مستقل طور پر دارالفتہ میں مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھتا تھا،
और अपने फतावे उनको मैं दिखाता था लिख करके। और सबसे बड़ी बात यह कि कहीं अगर कोई मसले का हवाला ना मिले मुझे तो मैं पूछता था कि हज़रत इसका कोई हवाला कोई ये किस किताब में मिलेगा ये, तो वो बताते थे। तो हाल ये था कि आप सीधे जाकर के सफ़ा उलट लीजिए, इंडेक्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी उस किताब में, सीधे वो इबारत को बताते थे। आलमगीरी और रद्दुल मुख्तार, ये दो किताब मैं समझता हूँ कि उनको शायद के अजबर थी इबारत है, और हिफ्ज़ कह लीजिए तो बेजाना होगा। तो इस तरह से मुफ्ती साहब क़िबला के बेशुमार फतावे और आपकी तसनीफ़ात में दो किताब मैं जान रहा हूँ, एक लाउड स्पीकर पर नमाज में है ना, लाउड स्पीकर का शरई इस्तेमाल, और दूसरी एक किताब है वहाबियों के बुनियादी अकाइद और उसका रद्द। लाउड स्पीकर पर नमाज में लाउड स्पीकर का शरई इस्तेमाल, ये किताब उस वक्त आई थी मंजर आम पर जिस वक्त ये मसला बिल्कुल पिक पे था। हर तरफ हंगामा, बहुत ज़्यादा, कुछ लोग हद में जवाज़ के, कुछ लोग जवाज़ के, कुछ लोग मुफसिद के, न जाने तरह तरह की बातें हैं। लेकिन मुफ्ती साहब ने उस मौके पर यह फतवा लिखा। गालिबन हमारे साथी मोहतसिम गौसर साहब ने इसको कंपोज भी किया था, और इन्हीं की कोशिश से वो किताब बहुत जल्दी मंजर आम पर आई थी। तो उस किताब के आने के बाद बहुत सारे जो शोशे थे और जो हंगामा था, एक तरह से वो थम गया। और मुफ्ती साहब की वो किताब बड़े बड़े दारुल इफ्ता में पहुँचने के बाद लोगों ने उसको तस्लीम किया और अपने उस कौल से रुजू की। लेकिन कुछ लोग नहीं कि उनकी अपनी तहकीक है। मुफ्ती साहब का ये आज भी, उनकी ये किताब अभी भी बहुत सारे लोगों को सुकूत में डाल देती है और खामोश कर देती है। वाक़तन उन्होंने जो तहकीक किया है लाउड स्पीकर के ताल्लुक से, उसको पढ़ लेने के बाद बहुत सारे शोशे गोशे ख़त्म हो जाते हैं। और जो दूसरी किताब उनकी मेरी नज़र से गुजरी, वो वहाबियों के बुनियादी अकाइद। आज हमारे मुक़र्रिरीन को देखिए और जो लोग स्टेज संभालते हैं, मिलाद नहीं करते, फातिहा नहीं करते, सलाम नहीं करते, ये नहीं करते, ये वहाबी हो गए। ये वहाबी के बुनियादी अकाइद नहीं है, और यही चीज़ को लेकर के हम आज जो है ना कमज़ोर पड़ गए। बुनियादी अकाइद जो वहाबियों के हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, अल्लाह तबारक ताला की शान में गुस्ताखी और तरह तरह की बातें। उन्होंने उन चीज़ों को उजागर करके दलाइल के साथ उनका रद्द फरमाया। आज भी अगर हमारे जो खुतबा हजरात हैं, अगर उनके बुनियादी अकाइद को लेकर के लोगों तक जाएँ तो यकीनन वहाबियत और देवबंदियत और जो गैर मुखल्लदियत है वो कमज़ोर पड़ेगी। लेकिन ये तो उनका इल्मी मकाम है, यकीनन बहुत ज़्यादा बुलंद है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक उस्ताद की हैसियत से, आपके उस्ताद थे, एक उस्ताद की हैसियत से वो कैसे? एक उस्ताद की हैसियत से अब यूँ समझ लीजिए, आज की तारीख़ में अभी हम तकफीर से फारिग होकर यहाँ बैठे हैं। मुफ्ती साहब क़िबला अलैहि रहमा के जितने भी शागिर्द हैं, कोई भी एक शागिर्द ये नहीं कह सकता है कि मुफ्ती साहब हमारे महबूब नहीं थे। आज हर शागिर्द की आँख जो है नम है, अश्कबार है। उसकी वाहिद वजह यह है, ना पाने की वजह से हाँ अश्कबार है। उसकी वाहिद वजह यही है कि मुफ्ती साहब किसी को भी मायूस नहीं करते थे। कोई भी किताब लेके जाइए, दरसगाह में है तो भी आपको भरपूर अंदाज में आप पढ़ा रहे हैं। कोई दूसरी किताब जो दूसरे मुदरिस पढ़ा रहे हैं, अगर वहाँ तक आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो मुफ्ती साहब की बारगाह ऐसी थी कि हर कोई बआसानी से वहाँ पहुँच जाता था। अपने मसाइल कभी डांटते होते थे, मारते थे जी, डांटना भी होता था, ऐसी बात नहीं है। नहीं, मारते हुए तो हमने नहीं देखा है, मगर डांटते हुए देखा है। एक शफीक उस्ताद और जो एक तरह से बाप का दर्जा रखता है, गलतियों पर तंबीह करना भी ज़रूरी है। ये जुमला अक्सर वो बोला करते थे कि मेरी तो कोई औलाद नहीं है, लेकिन मैं अपनी रूहानी औलाद अपने पीछे हज़ारों हैं। बिल्कुल सही बात है। आज जो इतने लोग मग़मूम हैं, किस वजह से हैं? ये सब उनकी रूहानी औलादें हैं। और यकीनन मुफ्ती साहब के लिए ये सदक़ात जारियाँ हैं, जिसके बारे में हदीस में भी आया है कि इल्म छोड़ जाए आदमी और उसके इल्म से सुबह क़यामत तक लोग फ़ायदा उठाते रहें, तो ये सदक़ा जारिया होता है। यकीनन मुफ्ती साहब के लिए ये सदक़ा जारिया है। तो नाज़रीन इकराम, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नज़रुल बारी साहब उनके शागिर्द भी रहे हैं और उनके साथ मुदर्रिस भी रहे हैं। उनके तासुरात आपने समाअत फरमाए। हज़रत क़िबला मुफ्ती रज़ाउल हक़ साहब तशरीफ़ रखते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल खालिक साहब सदर मुदर्रिसीन जामे अशरफ तशरीफ़ रखते हैं। मौलाना हाफिज़ नादिर साहब भी जामे अशरफ के उस्ताद तशरीफ़ रखते हैं। अब उनके हम असरा उनके गाँव के हैं आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना सैफ खालिद साहब, कुछ अल्फाज उनके बारे में बोलेंगे। कैसे थे वो, तबीयत कैसी थी, इल्मी मकाम कैसा था, और सबसे बड़ा ये कि अहले सुन्नत का कितना बड़ा खसारा है हज़रत, ये आप बताएँ। गाँव में कैसे थे, गाँव के लोगों में कैसी उनकी पकड़ थी? हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब अशरफी मेरे चचाजाद भाई थे। मेरे 3 दादा में जो दूसरे दादा थे
उनके बेटे के बेटे थे। और इस वक्त जो हमारे उलमा ने उनके बारे में अपने तासुरात बयान किए, तो उसमें मैं ये इजाफ़ा करना चाहूँगा कि ये जो ज़हानत, तब्बाई और जुहद मुसलसल और इज्तिहाद व मेहनत, ये जो उनके का जो मादा उनके अंदर था वो उन्हें मौरूसी मिला जी उनके दादा जान और हमारे दादा जी जनाब मौलवी मोहम्मद हाशिम अशरफ उनका नाम था, और वो मुहद्दिस आज़म हिंद के शागिर्दों में थे। जी 1911 ईस्वी में उनकी पैदाइश उनके दादा की। और यहाँ से हमारे ख़ानदान से काफ़िला मदरसा अशरफिया कश्मीर शरीफ, हाँ हुज़ूर अशरफी मियाँ साहब यहाँ कायम करना, यहाँ से तलबा का एक ग्रुप वहाँ गया। वो सब बड़े बड़े ज़मींदार हज़रात थे। उनमें हज़रत मौलाना मोहम्मद सलेमान अशरफी भागलपुरी फ़ाज़िल माक़ूलात व मुनक़ूलात, ये हज़रात मदरसा अशरफिया में मुहद्दिस आज़म हिंद से तालीम हासिल करते थे। इनमें सिर्फ हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सलेमान साहब अशरफी उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की, और हमारे दादा और मौलाना शहाबुद्दीन साहब के दादा मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब के घर की अपनी उनकी ज़रूरियात, और उनके 2 भाई थे, तो घर के ज़मीन जायदाद और ज़मींदारी के इंतज़ाम से वो कासिब थे, तो उन्हें अपनी तालीम को अधूरी छोड़ के यहाँ आना पड़ा। उनके बारे में कहा जाता है कि वो इंतहाई ज़हीन तरीन इंसान थे, फिलबदी शेर कहते थे। अब उनके ये पोते, उनके वालिद मुकर्रम माजूर थे, चलने फिरने से माजूर थे। माजूर होने के बावजूद भी इस कदर ज़हीन और उज़्र के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को सेट करने के लिए उन्होंने तिजारत शुरू की, और उस ज़माने में इस आबादी के सबसे बड़े ताजिर थे वो। उनकी अपनी ज़हानत, अपनी मेहनत। अब ज़हानत का ये हाल है, खुद बैठे बैठे उन्होंने किराने की दुकान थी, फिर उसके बाद कपड़े की दुकान का इजाफ़ा किया। कपड़े की दुकान के इजाफ़ा के बाद फिर उन्होंने कपड़ा सिलने के लिए लोगों को शहर जाना पड़ता है, तो उन्होंने क्या किया कि साहब कई मशीन लाए, और ख़ुद ब खुद पता नहीं कहाँ से उनको कि खुद उन्होंने वो कपड़े काट के देते थे और दर्जी सीता। तो कपड़े काटना जो है ये एक फ़न है, और उनके वालिद खुद ही अपनी ज़हानत से ये फ़न। अब उनके बेटे मौलाना मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब मुझसे कम से कम 10 साल वो छोटे हैं, और उनकी तालीम हमारे मकामी मदरसा अशरफिया ज़रूर माशीपुर के अंदर हुई। और ये जो तामीर, जो शानदार तामीर उनके गोया इल्मी बुनियाद पर हुई, इसका जो है बुनियादी सेहरा उनके उस्ताद हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फैज़ुर रहमान साहब अशरफी तिलमीज़ हुज़ूर मलिक उलमा बिहारी। सबसे पहले यहाँ जो उनकी बुनियादी तालीम है, मेरा ख्याल है काफ़िया तक यहाँ तालीम दी। हज़रत मौलाना फैज़ुर रहमान साहब के वो इंतहाई जय्यद तरीन शागिर्द, और बहुत ही मेहनत से उन्होंने खुद पढ़ा, और इंतहाई मेहनत के साथ उन्होंने पढ़ा। अब जहाँ तक उनके इल्मी मकाम के बारे में और दौरे तालीम इल्मी के दौरान उन्होंने जो मेहनत की उसके बारे में तो आपने तफसील सुनी। बचपन से भाई हमने कभी उनको खेलते भी नहीं देखा। बचपन से ही वो जब यहाँ पढ़ते थे तो सिवाय मदरसा और घर और मुताला, कभी भी उन्होंने जो है बग़ैर मुताला के कोई सबक पढ़ाई नहीं। तो यहाँ पे अपने असातिज़ा की निगाह में मंजूर नज़र थे, अपनी मेहनत के एतबार से भी, अपने अखलाक के एतबार से भी। और सबसे बड़ी बात उनके अंदर ये महसूस की कि वो तो जामे अशरफ के मुदर्रिस होने के बाद, मुफ्ती होने के बाद जब वो यहाँ आते थे तो नमाज बाजमात की पाबंदी करने वालों में मैं समझता हूँ कि शायद वही एक आलिम थे। उलमा तो बहुत फारिग हुए और बाहर रहते हैं, छुट्टियों में यहाँ आते हैं, लेकिन नमाज बाजमात की पाबंदी में उनके इतना पाबंदी करने वाला जो है कोई दूसरा आलिम यहाँ पे मैं खुद नहीं हूँ, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ जितनी वो पाबंदी करते थे। और ये जो सिलसिला था वो यानी 12 साल 13 साल की उम्र ही से, उसी वक्त से वो नमाज के पाबंदी थे।
اب ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کا علم، ان کا فضل ہر اعتبار سے وہ ممتاز تھے، اور ان کا انتقال جہاں اہل سنت کا بہت بڑا خسارہ، وہیں ہماری آبادی کا بہت بڑا نقصان، اور خود ہمارے خاندان کا، اور کیا بتایا جائے، ان کے جو بڑے بھائی تھے ان کا بھی انتقال ٹھیک 18 سال کی عمر میں، وہ بیمار تھے اور سر میں چکر آیا، گر گئے، اس سے ان کا انتقال ہو گیا، اور یہ بھائی اب ان کے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں رحمت کرے۔ ان صاحب علیہ الرحمہ کے تعزیت کے سلسلے میں جی حضور صاحب سجادہ قائد ملت کی خانقاہ ماچھی پور میں بیٹھے ہوئے ہیں، سارے علماء ہیں۔ اس موقع پر یقیناً یہ غم کی گھڑی ہے، جی افسوس کا مقام ہے، جی ہر آنکھ نم ہے، ہر دل رو رہا ہے۔ ایسے ماحول میں ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں، ہم سب بس یہی دعا کر سکتے ہیں جی کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائیں، آمین ان کے قبر انور کو بقعہ نور بنائے، آمین اور رحمت و انوار کی صبح و شام بارشیں نازل فرمائے، آمین ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور جامعہ اشرف کو ان کے وصال سے جو خسارہ ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی غیب سے اس کی تلافی کے اسباب مہیا فرمائے، اور ہم سب کو علم دین کی تبلیغ و اشاعت کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین متین کی خدمت کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ بس انہی کلمات پہ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔